اتنی بڑی حکمرانی بھی ملی ہے تو مدینے والے آقا کے صدقے سے ملی ہے۔ عمر کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ جو عمر کام کر رہا ہے یہ اپنی حیثیت کو یاد کر کے کر رہا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہوتا ہے نا ہمارا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ میری شایان شان نہیں ہے، میں نے یہ پیشہ نہیں اپنانا، اس پیشے میں عزت نہیں ہے، لوگ اس پیشے کو بڑا چھوٹا پیشہ سمجھتے ہیں، اس پیشے کو بڑا کم تر بڑا حقیر پیشہ سمجھتے ہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیے میں نے شروع میں کہا تھا اسلام میں کوئی پیشہ بھی چھوٹا پیشہ، بولے دوسرے چھوٹا پیشہ نہیں، اسلام میں کوئی کام چھوٹا نہیں، کوئی کام کم تر نہیں۔ من کی بوری اٹھانے سے لے کر سر کے اوپر گالا اور اینٹیں اٹھانے تک سے لے کر کوئی کام چھوٹا نہیں، کوئی پیشہ چھوٹا نہیں۔ ہاں ایک ہی کام غلط ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا، وہ ہے بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنے کے علاوہ ہر جائز پیشہ، ہر حلال پیشہ وہ بڑا پیشہ ہے۔ صرف انسان کی نیت اور انسان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی پیشہ چھوٹا پیشہ نہیں ہوتا۔ تو محنت کرنا، مزدوری کرنا، اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا حضور ارشاد فرمائیں کہ اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا لگتا ہے؟ رب کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل رب کے نزدیک اس بندے کا ہے جو صبح اپنی دونوں ٹانگوں کے ساتھ پیر چل کے نکلتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ محنت کرتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ محنت کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، کمائی کرتے ہوئے، اس کے حلال جمع کرتے ہوئے اس کے ماتھے اور اس کی پیشانی پہ جب پسینہ آ جاتا ہے نا تو اس کے ماتھے کے اوپر مزدوری اور محنت کی وجہ سے آنے والا پسینہ اللہ کو بڑا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حضور نے دوبارہ کس چیز پہ ہے؟ محنت کرنے پہ دوبارہ ہے۔ تو یہ خیال چھوڑ دیں کہ میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے، چھوٹا سعودیہ میں ہے، اس سے چھوٹا اٹلی میں ہے، فرانس میں ہے، تو گزارا ہو رہا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جوان ہو گئے، اللہ نے تعلیم دی ہے تو اس کو استعمال لینا ہے، تعلیم نہیں دی تو اللہ نے ہنر دیا ہے، نہیں دیا تو سیکھیں، محنت کریں، کوئی فن سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، کوئی کاریگری سیکھیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، رزق حلال کمانے کی۔ اور دوسرا سبب جو آج کے ہمارے عنوان کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں مزدور لوگ ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ آج تو مزدور بندے کے ساتھ سلام بھی کوئی نہیں لیتا، آج تو دیہڑی دار بندے کو اٹھ کے کوئی اس کا استقبال بھی نہیں کرتا۔ آج تو کوئی مارا بندہ ہونا، دوسرے بھائی تگڑے یا پیسے کے اعتبار سے ایک بیچارہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، وہ کمزور رہ گیا، 600-700 کی دیہڑی لگاتا ہے تو کوئی اسے مشورہ ہی نہیں لیتا، نہ کوئی اسے مشورے میں بٹھاتا ہے، اسے لوگ سلام بھی نہیں لیتے۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ اس نے حضور نے کتنی عزت دی ہے ملازموں کو، نوکروں کو، غلاموں کو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے صحابی ہیں، تو بچپن میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے، اور اس دور میں چونکہ رواج تھا غلاموں کا، تو بکتے بکاتے آپ مکہ شریف پہنچے اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے چلے، کن کن ملکوں کا سفر کیا، کن کن ہاتھوں میں بکے، بکتے بکاتے حضور کے پاس آ گئے، اور پھر حضور نے غلام نہیں سمجھا، حضور نے بیٹے کا درجہ عطا دیا۔ حضور نے کتنی محبتیں نچھاور کی اور کتنی عنایتیں اور کتنی الفتیں نچھاور کی، اس لیے جھلک دیکھیے گا۔ حضرت زید کے علاقے کا کوئی بندہ مکے میں آیا، حضرت زید کو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا بچہ ہے، اس کے والدین اسے تلاش کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس گیا اور ان کے والدین کو بتایا کہ بھائی تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے، والدین بڑے خوش ہوئے، درہم اور دنانیر کی 2 بڑی تھیلیاں بھری، مکہ شریف میں پہنچے اور حضور کے پاس آئے
اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے اور آپ کے ہاں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس درہم اور دنانیر کی بہت بڑی دولت ہے، آپ یہ اپنے پاس رکھیں اور اس کے بدلے ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں۔ جب انہوں نے حضور کو یہ پیشکش کی تو سنیں حضور کا جواب، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی نفع والا سودا نہ بتاؤں اور میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے بیٹے زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پہ رضامند ہو گیا تو مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں مفت میں تمہارا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں گا، مفت میں حوالے کر دوں گا۔ حضرت زید کو بلایا گیا، جب وہ آئے اور اپنے باپ کو دیکھا، بچپن میں بچھڑے ہوئے کئی سال گزر گئے، تو باپ بیٹے کی محبت دیدنی تھی، دونوں گلے ملے، ایک دوسرے کا ماتھا چومتے رہے اور کافی دیر باپ بیٹے کو پیار کرتا رہا اور پھر کہنے لگا بیٹے آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری ماں تمہاری یاد میں روتی ہے، تمہارے بھائی تمہیں یاد کرتے ہیں، تمہاری بہنیں تمہارا راستہ دیکھ رہی ہیں، آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت زید نے یہ سنا نا کہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں اور سگا باپ ہے، سگا باپ، سگے رشتے دار آئے ہیں، تو حضرت زید نے ایک نظر باپ کی طرف دیکھا، دوسری نظر حضور کی طرف دیکھا، باپ کی طرف نہیں، یہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، حضور کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا بیٹے غلامی والی زندگی، آزادی کو پسند نہیں کرتے، غلامی والی زندگی چاہتے ہو؟ تو کہا کہ تمہیں کیا خبر، دنیا جہاں میں مجھے اتنی محبتیں نہیں مل سکتی جتنی محبتیں مجھے اللہ کے رسول نے عطا فرمائیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور پھر دیکھیں آپ نے حضور کو پسند کیا تو پھر انعام کیا ملا، انعام بھی سنیں۔ اللہ نے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ذکر کیا، نہ حضرت ابوبکر کا نام آیا قرآن میں، نام کی بات کر رہا ہوں، نام کی، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ نے ایک ہی صحابی کا نام ذکر کیا ہے اور وہ یہی حضرت زید کا نام اللہ نے ذکر کیا۔ یہ محبتیں تو حضور نے محبتیں دی ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو، تو آئیں دیکھیں ہمارے ماتحت کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، مزدور ہیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، اسی سے زندگی کا حسن ہے، اسی سے معاشرے کا حسن ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔